بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ ایک نیا سچا واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ سلطان آج کے دن خاص کر کے پورے شہر کا چکر لگاتے تھے اور معلوم کرتے تھے کہ ان کی رعایا کس حال میں جی رہی ہے۔ ویسے تو وہ ہر روز ہی اپنی رعایا کا حال جاننے کے لیے رات کے وقت بھیس بدل کر گلیوں کا گشت بھی کرتے تھے، لیکن آج کے دن وہ خصوصاً سارے شہر کا گشت کیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا خاص وزیر اور 2 سپاہی بھی موجود تھے جو ہم وقت ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ وہ لوگ اپنے محل سے کافی دور آ چکے تھے۔ رات کا کوئی آخری پہر چل رہا تھا۔ گھروں کے قریب سے گزرتے ہوئے ان کے کان بالکل کھڑے ہوئے تھے۔ اگر کسی گھر میں کوئی پریشانی ہو رہی ہوتی تھی تو ان کا وزیر اور سپاہی اس گھر کو اچھے سے دیکھ رہے تھے تاکہ اگلے روز آ کر ان لوگوں کو سلطان کے دربار میں دعوت دے دی جائے۔ سلطان نے گڑی سے مڑتے ہوئے اس سے پہلے ہی انہیں گلی کی نکڑ پر ایک دکان کھلی ہوئی نظر آئی۔ اس پہر دکان کا کھلا ہونا سلطان اور ان کے ساتھ موجود ان کے دونوں سپاہیوں اور وزیروں کو چونکنے کا شکار کر گیا تھا۔ وہ لوگ فوراً ہی اس جگہ جانے لگے۔ وہ لوگ اس دکان کے پاس پہنچتے کہ انہیں دور سے آتی ہوئی ایک سفید چادر میں عورت بھی نظر آئی۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں اور وزیروں کو رکنے کا حکم دیا اور وہیں پر ٹھہر کر اس عورت کو دیکھنے لگے۔ وہ دکان کسی اور چیز کی نہیں بلکہ وہ ایک تندور تھا جہاں پر روٹیاں بنائی جا رہی تھیں۔ سلطان بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ لڑکی اپنے آپ کو مکمل طور پر سفید چادر میں ڈھانپے ہوئے تھی۔ کافی دیر تک وہ اس تندور والے سے محو گفتگو رہی اور اس کے بعد روٹیاں لے کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ سلطان یہ منظر دیکھ کر حیران تھے کیونکہ رات کے اس پہر ایک عورت کا باہر نکلنا اور اوپر سے اس پہر دکان کا کھلا ہونا سلطان کو حیرت کا شکار کر گیا تھا۔ لیکن وہ بنا کچھ بولے اپنے سپاہیوں کے ہمراہ اس گلی سے واپس مڑ گئے تھے۔ تھوڑی دور جاتے ہی ان کو اپنے مزید سپاہی نظر آ گئے تھے جو ان کے گھوڑوں کی لگامیں تھامے کھڑے ہوئے تھے۔ کیونکہ سلطان محل سے کافی دور آ چکے تھے اس لیے واپسی انہوں نے گھوڑوں پر کرنی تھی۔ کچھ دیر کی مسافت کے بعد ہی وہ لوگ اپنے محل واپس آ چکے تھے، لیکن ان کی سوچوں کا رخ اس عورت کے جانب ہی تھا۔ اس عورت کا وہاں ہونا انہیں عجیب سی کیفیت کا شکار کر گیا تھا، کیونکہ رات کے اس پہر ایک عورت کا نکلنا انہیں اچھا نہیں لگا تھا۔ کافی دیر تک وہ اس بارے میں سوچتے رہے تھے، لیکن نہ جانے کس پہر ان کی آنکھ لگ گئی اور صبح طلوع آفتاب پر ان کی آنکھ کھلی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ناشتے کا ایک اہتمام کیا جا چکا تھا جس کو کر کے وہ اپنے دربار میں آ گئے تھے۔ دربار میں داخل ہوتے ہوئے وہاں موجود تمام درباری ان کے احترام میں کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ ایک شان سے چلتے ہوئے اپنی نشست پر برسمان ہوئے اور ایک طائرانہ نگاہ پورے دربار میں ڈالی۔ ان کے برابر میں ہی قاضی کا تخت لگا ہوا تھا اور بائیں جانب ان کا وزیر ہاتھ باندھے کھڑا ہوا تھا۔ ان کی نشست سے نیچے بہت سے درباری بیٹھے ہوئے تھے۔ قاضی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور کچھ مسائل سلطان کو بتانے لگا، جس کو سن کر سلطان نے فوراً ہی دربار کے آغاز کرنے کا حکم دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی دربار کا آغاز کیا جا چکا تھا۔ ان کی سلطنت میں موجود ان کی رعایا آ رہی تھی اور اپنے مسائل بتا کر اپنا مسئلہ حل کروا رہی تھی۔ ان کو تقریباً دربار میں بیٹھے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بنا ماتھے پر بل ڈالے سب کا مسئلہ تحمل سے سن کر حل کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت دربار میں داخل ہوئی۔ اس کے جسم کا ایک اعضا بھی کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سفید چادر کے حالے میں ڈھانپا ہوا تھا۔ سلطان نے بے اختیار اس عورت کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے رات کا منظر لہرانے لگا۔ جب انہوں نے گلی کے پاس تندور تک آتی ہوئی ایک عورت کو دیکھا تھا، انہیں ایسا گمان ہوا جیسے یہ وہی عورت ہو، لیکن جلدی وہ اس خیال سے باہر آ گئے تھے۔ عورت سلطان کی نشست کے بالکل سامنے کھڑی ہو کر سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی کہ سلطان معظم، میں آپ کے پاس ایک عرضی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سلطان فوراً ہی اس عورت کی جانب متوجہ ہوا اور کہنے لگے کہ ہاں، ہم سراپا گوش ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی کہ سلطان معظم، ایک سید زادی ہوں۔ ہماری گلی کے پاس ایک تندور کی دکان ہے۔ میں ہر روز ہی وہاں جا کر اپنے بچوں کے لیے روٹی خریدتی ہوں، لیکن وہ تندور والا نہایت ہی بدتمیز انسان ہے۔ اس میں بالکل بھی عورت ذات کی عزت کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ کافی دنوں تک وہ تندور والا میرے ساتھ بہت تہذیب کے ساتھ پیش آتا تھا، لیکن جیسے جیسے میں روزانہ اس کی دکان پر جانے لگی اس کی نیت مجھ پر خراب ہونا شروع ہو گئی۔ پہلے پہل تو وہ میرے ہاتھ
ساتھ ڈھکے چھپے لفظوں میں بدتمیزی کرتا تھا، اس لیے میں زیادہ اس کی فکر نہیں کرتی تھی، لیکن کچھ دنوں سے وہ کھلم کھلا مجھے دعوت گناہ دیتا ہے۔ میں نے اسے کئی بار اس لیے ڈانٹا بھی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا چاہتی جس کے لیے میرے اسلام نے مجھے منع کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بار بار میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ ہماری گلی کے اندر صرف اور صرف ایک وہی تندور والا ہے، اس کے علاوہ تندور والے بہت دور ہیں، اس لیے مجھے مجبوراً اسی کے پاس ہی جانا پڑتا ہے، اور وہ مجھے سامنے سے کہتا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ زنا کر لو گے تو میں تمہیں 30 روٹیاں مفت دوں گا۔ سلطان معظم، میں اس کے پاس صرف روٹی خریدنے کے لیے جاتی ہوں اور بدلے میں وہ میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کرتا ہے۔ وہ عورت مزید کہنے لگی کہ مجھے کوئی مفت روٹیاں نہیں چاہیے، بس آپ اس کو دربار میں بلا کر اس کی حرکت کے لیے اس کو منع کر دیں تاکہ میں تحمل سے اس کے پاس جاؤں اور سکون سے اپنی روٹیاں لے کر واپس آ جاؤں۔ میرے گھر میں کوئی بھی مرد نہیں ہے، ورنہ تو وہیں اس کو ٹھیک کر دیتا، مجھے یہاں تک آنے کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن میں ایک بے سہارا عورت ہوں، میرے بچوں کے سر پر باپ کا سایہ بھی نہیں ہے، میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، اس لیے مجبوراً مجھے ہر رات کے پہر روٹی لینے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ سلطان نے اس عورت کی بات پورے تحمل سے سنی اور کہنے لگے کہ اگر تمہارے سر پر کسی مرد کا سایہ نہیں ہے اور تمہارا شوہر وفات پا چکا ہے اور تو تم رات کے پیر تندور والے کے پاس کیوں جاتی ہو؟ تم دن میں بھی اس کے پاس جا کر روٹی خرید سکتی ہو۔ وہ عورت یہ بات سن کر کہنے لگی کہ سلطان معظم، میں تو خود اس بات کے سخت خلاف ہوں، مجھے مجبوراً رات کا وقت منتخب کرنا پڑا کیونکہ دراصل وہ تندور والا رات کو ہی دکان کھولتا ہے، ورنہ تو میں دن کے پہر جا کر آرام سے روٹی خرید لوں۔ سلطان یہ بات سن کر خاموش ہو گئے۔ یہ بات سن کر سلطان کے غصے کا گراف 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ ان کے چہرے کے عضلات ہی بتا رہے تھے کہ وہ اس وقت کس کیفیت کا شکار ہیں۔ انہوں نے اس عورت کی جانب دیکھا اور کہنے لگے کہ عورت، تم پریشان نہ ہو اور اپنے گھر میں جا کر سکون کی زندگی گزارو، مجھے ایک رات کا وقت دو، ہم سب کو ٹھیک کر دیں گے، اس لیے اب تم آرام سے اپنے گھر جاؤ اور اپنے بچوں کے ساتھ رہو، تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، اور ہو سکے تو ہم ایسا کروا دیں گے کہ تم رات کے بجائے دن میں بھی روٹیاں خرید پاؤ گی۔ اس عورت نے یہ بات سنی تو وہ سلطان کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلی گئی۔ نہ جانے کیوں سلطان اس عورت کو دیکھ کر اچھا محسوس نہیں کر رہے تھے۔ وہ سید زادی کو تب تک دیکھتے رہے تھے جب تک کہ وہ ان کی نظروں سے بالکل اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی دربار کا وقت اختتام پذیر ہو گیا تھا اور سلطان اپنی نشست سے اٹھ کر محل کے اندر آ گئے تھے۔ کافی دیر تک وہ اس معاملے کے بارے میں سوچتے رہے کہ آخر وہ آدمی ایسا کیوں کرتا ہے، آخر اس بات کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ رات کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس عورت کو، وہ بہت آرام سے اس آدمی کے ساتھ محو گفتگو تھی اور خاموشی سے اپنی روٹیاں لے کر ان کی آنکھوں کے سامنے ہی گئی تھی۔ ایسی کوئی حرکت انہوں نے اس تندور والے کو کرتے ہوئے نہیں دیکھی تھی جیسی وہ عورت بتا رہی تھی۔ اسی وجہ سے وہ کافی زیادہ اضطرابی کیفیت کا شکار تھے۔ وہ چاہتے تو اپنے سپاہیوں کے ہمراہ اسی تندور والے کو بلوا بھی سکتے تھے اور اسی وقت اس کا فیصلہ کر بھی سکتے تھے، لیکن رات کے منظر کی وجہ سے انہوں نے اس آدمی کو نہیں بلایا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی بات دربار کے اندر ہو، کیونکہ اس آدمی کی عزت بھی ان کے لیے انتہائی ضروری تھی اور اس عورت کی عزت بھی ان کے لیے ضروری تھی۔ وہ کافی دیر تک اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے اس مسئلے کو سوچتے رہے اور ایک فیصلہ کرتے ہوئے انہوں نے فوراً ہی اپنے وزیر کو بلوا بھیجا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ان کا وزیر ان کے سامنے ادب استراحت سے کھڑا ہوا تھا۔ سلطان نے ایک دو باتیں کی اور اس کے بعد انہوں نے وزیر کو حکم دے دیا کہ فوراً ان کے لیے عورت کی پوشاک لائے جائے اور ان کے سنگھار کے لیے کچھ زیورات وغیرہ لا کر دے دیے جائیں۔ جبکہ یہ بات سن کر وزیر ان کو حیرت بری نگاہوں سے دیکھنے لگا اور وہ مزید بولے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اگر وہ آدمی بے قصور ہے تو اس کو بڑے دربار میں بلا کر بے عزتی کی جائے، اسی لیے ہم خود براہ راست اس سارے معاملے کی تحقیقات کریں گے۔ جبکہ ابھی تک وزیر حیرت کا شکار تھا، کیونکہ سلطان کا کہنا تھا کہ وہ ایک عورت کا روپ دھار کر اس آدمی کے پاس جانا چاہتے ہیں اور اس کا چال چلن دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان دونوں میں سے سچا انسان کون ہے۔ بہت مشکل سے وزیر نے خود کو سنبھالا اور سلطان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ آپ پر زیب نہیں دیتا
سلطان کہ آپ عورت کی پوشاک پہن کر ان کا بناؤ سنگھار کریں۔ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم محل کی کسی کنیز کو تندور والے کے پاس بھیج دیتے ہیں اور معلوم کروا لیتے ہیں کہ آخر ان تمام باتوں کے پیچھے کیا راز ہے، کیا وجہ ہے۔ آپ کو اس طریقے سے ایک عورت کا روپ دھارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ حیرت کا شکار تھا۔ سلطان ایک سلطنت کے بادشاہ تھے اور وہ ایک ایسا کام کرتے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے تھے، لیکن سلطان نے فوراً ہی وزیر کو انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ نہیں وزیر، اگر وہ آدمی غلط انسان ہوا تو ہماری کنیز نقصان میں آ سکتی ہے، اس کی عزت خراب ہو سکتی ہے، اور ہم ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے جس سے ہماری کسی بھی عورت کے ہم خود وہاں جا کر معلوم کریں گے۔ ہمارے لیے ہماری رعایا کا ایک ایک فرد اہم ہے۔ جبکہ وزیر انہیں احترام بھری نگاہوں سے دیکھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ پہلے ہی سلطان کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا، لیکن آج اس کے دل میں مزید سلطان کے لیے عزت احترام بڑھ گئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں آج تک ایسا عظیم بادشاہ نہیں دیکھا تھا جو اپنی سلطنت کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے۔ سلطان اپنے کمرے کے اندر ہی وزیر کا انتظار کرنے لگے۔ اس کا انتظار جلد ہی اختتام پذیر ہو گیا تھا، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ ایک سپاہی کے ساتھ ایک عورت کی پوشاک اور کافی زیورات اور بناؤ سنگار کا ایک ساز و سامان لے کر آ چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں سلطان نے وہ سب کو زیب تن کر کے اپنے آپ کو مکمل طور پر عورت کے لباس میں تبدیل کر لیا تھا۔ وہ واقعتاً اب ایک عورت کے روپ میں آ چکے تھے۔ وہ اب صحیح وقت کا انتظار کرنے لگے تھے تاکہ وہ رات کے پہر جا کر اس تندور والے سے روٹی خرید سکیں اور معلوم کر سکیں کہ آخر سچائی کس بات میں ہے جو وہ رات کو دیکھ چکے تھے، اس بات میں یا پھر جو وہ عورت بتا رہی تھی اس بات میں، جبکہ ان کا وزیر ان کے ساتھ ہی موجود تھا۔ وہ لوگ اس گلی کے پاس آ چکے تھے جہاں پر اس تندور والے کی دکان موجود تھی۔ دکان کے اندر 2-3 جگہ پر چراغ چل رہے تھے، جبکہ تندور والا اپنے آپ میں مگن روٹیاں بنانے میں مصروف تھا۔ اس پیر دکان کا کھلا ہونا سلطان کو بہت حیرت کا شکار کر رہا تھا۔ وہ یہی بات بار بار سوچ رہے تھے کہ یہ آدمی رات کے وقت دکان کیوں کھولتا ہے، آخر ایسی کیا وجہ ہے، کیونکہ رات کے وقت دکان کا کھولنا تو ایک بے وقوفی ہی تھی۔ رات کے وقت تو لوگ سو جاتے ہیں اور وہ بھی آخری پہر۔ یہی سب سوچ کر انہوں نے اپنے قدم اس آدمی کی جانب بڑھائے۔ وہ قدم با قدم چلتے ہوئے دکان کے پاس آ گئے، جبکہ ان کے ساتھ آئے ہوئے ان کے وزیر اور کچھ سپاہی پیچھے ہی ٹھہر چکے تھے۔ وہ اس آدمی کے پاس پہنچ گئے تھے اور اپنی آواز کو باریک کر کے اس تندور والے کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ اے لڑکے، مجھے 5 روٹیاں چاہیے۔ جبکہ ایک عورت کی آواز سن کر اس تندور والے نے فوراً ہی اپنا سر اٹھایا تھا اور حیرت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ باجی، رات کے اس پہر سب خیریت تو ہے؟ سلطان نے سر اس بات میں ہلایا اور کہنے لگے کہ جی بھائی، سب خیریت ہے، مجھے 5 روٹیاں دے دو۔ اس تندور والے نے سر ادھر ادھر ہلا کر خاموشی سے 5 روٹیاں باندھ کر سلطان کے آگے بڑھا دیں۔ سلطان نے اس کی اجرت دی اور پلٹنے لگے، لیکن اپنے منصوبے کی وجہ سے انہوں نے فوراً ہی اپنے پاؤں میں موچ آنے کا بہانہ بنا لیا اور وہیں زمین پر بیٹھ گئے۔ اس آدمی نے جب یہ دیکھا تو وہ فوراً ہی اپنی دکان سے باہر آیا اور انسانیت کے طور پر نیچے زمین پر بیٹھ کر کہنے لگا کہ باجی ٹھیک ہو تم؟ کیا ہوا ہے؟ سلطان ایک بار پھر اپنی آواز کو باریک کرتے ہوئے کہنے لگے کہ بھائی، اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ نظر نہ آیا اور اس پتھر سے ٹھوکر کھا لی، پاؤں میں بہت بری طریقے سے موچ آ گئی ہے۔ جبکہ اس آدمی کے چہرے پر پریشانی کے اثرات نمایاں اور واضح نظر آ رہے تھے۔ اس نے ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں کی تھی کہ جس سے سلطان ٹھٹک جاتے۔ وہ خاموشی سے اس بندے کے تمام حالات کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور واپس سے تندور کے اندر جا کر کچھ مرہم پٹی کا سامان لے کر واپس آیا اور سلطان کے آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، آپ اپنے پاؤں کو مرہم پٹی کر لیں تاکہ آرام سے اپنے گھر تک چل کر جا سکیں، نہیں تو آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہو جائے گی۔ وہ تندور والا دیکھنے میں بہت ہی چھوٹی عمر کا لگ رہا تھا۔ سلطان نے خاموشی سے اس آدمی کے ہاتھ سے مرہم پٹی کا سامان لے لیا اور وہیں پر بیٹھ کر اپنے پاؤں کی مرہم پٹی کرنے لگے۔ وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے تھے تاکہ وہ تھوڑا وقت اس آدمی کے ساتھ گزار کر معلوم کر سکے کہ آخر راز کیا ہے، معاشرہ کیا ہے۔ انہوں نے ایک نظر اس آدمی کو دیکھا اور کہنے لگے کہ ایک بات میں آپ سے پوچھوں، میں تم سے؟ وہ لڑکا کہنے لگا کہ جی ہاں پوچھئے، تم رات کے پہر دکان کیوں کھولتے ہو؟ دن میں بھی تو تم دکان کھول سکتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لڑکے نے حیرت سے سلطان کی جانب دیکھا اور کہنے لگا کہ یہ بولنے والی تم ہوتی ہی کون ہو؟ میں رات کے آخری پہر دکان کھولوں یا دن میں دکان کھولوں، یہ میری مرضی ہے۔ وہ لڑکا اچانک ہی بد لہجی پر اتر آیا تھا۔
سلطان اس کے انداز سے اچانک ہی ٹھٹک چکے تھے، لیکن خود کو قابو کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ارے نہیں، رات کے پیر آنا ذرا مشکل سا لگتا ہے، میں دن میں آسانی ہوتی ہے۔ جبکہ یہ بات سن کر وہ لڑکا خاموش ہو گیا تھا، لیکن سلطان کے قریب سے اٹھا نہیں تھا اور بغیر کچھ کہے ان کو دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے جب اس لڑکے کو جواب دیتا ہوئے نہ دیکھا تو وہ خود ہی کہنے لگے کہ بولو، میں تم سے کوئی سوال پوچھ رہی ہوں۔ اس نے ایک نظر سلطان کو دیکھا اور کہنے لگا کہ میں دن کے وقت بہت زیادہ مصروف ہوتا ہوں، اس لیے رات کے وقت دکان کھولتا ہوں، مجھے اب کوئی جواب آپ کو نہیں دینا ہے، بس آپ اپنی مرہم پٹی کریں اور یہاں سے فوراً چلی جائیں۔ وہ یہ بول کر وہاں سے اٹھ چکا تھا اور تندور کے اندر آ کر اپنی واپسی روٹیاں بنانا شروع کر چکا تھا۔ سلطان نے ایک نظر اس آدمی کو دیکھا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر واپس تندور کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ جب کہ یہ سننے کی دیر تھی، وہ آدمی جو تندور سے روٹیاں نکال رہا تھا یکدم ہی ہڑبڑا سا گیا اور سلطان کی جانب دیکھنے لگا، کہنے لگا دماغ تو ٹھیک ہے بی بی تمہارا، تم کیا بول رہی ہو؟ جانتی بھی ہو کون ہوں میں؟ جبکہ یہ بات سن کر سلطان بہت زیادہ حیران ہوا، لیکن اپنی حیرانی چھپاتے ہوئے کہنے لگے کہ مجھے جان کر کیا کرنا ہے کہ تم ایک مرد ہو اور میں ایک عورت ہوں۔ اگر میں تمہارے ساتھ کچھ وقت گزار لوں گی تو تم مجھے مفت میں کچھ روٹیاں دے دینا، تمہارا بھی بھلا ہو جائے گا اور میرا بھی بھلا ہو جائے گا۔ بھری جوانی میں ایک عورت کو انکار کرنا، یہ تو میری خوبصورتی کی توہین ہوگی، اور اگر اس کے باوجود بھی تم مجھے منع کرتے ہو تو یقیناً پھر تم مرد ہی نہیں ہو۔ سلطان نے باریک پتہ کھیلا تھا۔ اس آدمی نے کافی دیر تک سلطان کو دیکھا اور کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں ذرا دکان کو بند کر دوں، اس کے بعد میرے ساتھ خلوت گاہ میں چل لینا تاکہ ہم دونوں تنہائی میں کچھ وقت گزار سکیں گے اور ہمیں کوئی پریشان نہ کرے گا، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد ہی میرے کچھ گاہک آنا شروع ہو جائیں گے۔ سلطان خاموش ہو گئے۔ اس آدمی نے جلدی اپنی دکان بند کی اور سلطان کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے ایک گھر میں گھس گیا۔ سلطان نے ادھر ادھر نگاہ گھمائی اور اپنے ساتھیوں کو ہوشیار کر کے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ گھر میں آتے ہی انہیں ایک عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی۔ وہ آدمی شاید جلدی یہ کام کرنا چاہتا تھا، اس لیے فوراً سلطان کو زناکاری کرنے کے لیے بولنے لگا۔ سلطان یہ کام کرنے کے لیے اس کے ساتھ نہیں آئے تھے، بلکہ ان کا مقصد کچھ اور ہی تھا۔ وہ پورے گھر کو بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں جو اس گھر میں آتے ہی محسوس ہوا تھا وہ انہیں عجیب سی کیفیت میں دوچار کر گیا تھا۔ ان کی نظر بے ساختہ ایک کونے پر پڑی ہوئی تھی، اس پر ڈھکے ہوئے کپڑوں پر ان کی نگاہ ٹک گئی تھی۔ وہ آدمی جیسے ہی ان کے قریب آنے لگا، اس سے پہلے انہوں نے اپنی پوشاک کے نیچے جو تلوار چھپائی ہوئی تھی فوراً اپنی میان سے نکال کر اس آدمی کے گلے پر رکھ دی اور غصے سے دہاڑتے ہوئے کہنے لگے کہ بولو کون ہو تم، اور رات کے اس پہر کو کوئی شخص دکان نہیں کھولتا، اور اس کپڑے کے نیچے کیا رکھا ہوا ہے؟ ان کی آواز میں اتنا جاؤ جلال تھا کہ وہ لڑکا بہت برے طریقے سے ہڑبڑا چکا تھا۔ اس نے فوراً ہاتھ پاؤں مار کر اپنے پاؤں کے پاس چھپے چاقو کو نکالنے کی کوشش کی تو فوراً سلطان نے اپنے پاؤں کی مدد سے اس کے چاقو کو گرا دیا اور اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اسے زمین بوس کر دیا، جبکہ وہ خود اب اس کے سینے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ لڑکا بہت برے طریقے سے گڑبڑا گیا۔ ان کے منصوبے کے تحت 10 منٹ بعد ہی ان کے وزیر اور سپاہی گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ سلطان نے اشارے سے اس کپڑے کو ہٹانے کا حکم دے دیا جو کونے میں کچھ سامان کے اوپر ڈھانپنے کے کام آ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کپڑے کو ہٹایا گیا تو سلطان فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ انہوں نے فوراً ہی اس آدمی کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا، جبکہ انہوں نے اپنے وزیر کو بھیج کر دربار میں عرضی لے کر آئی ہوئی اس عورت کو بھی گرفتار کروا لیا۔ اگلے روز دربار اپنی شان و شوکت سے لگا ہوا تھا۔ سلطان اپنی نشست پر برجمان تھے۔ سامنے وہ سید زادی اور آدمی تندور والا دونوں گھٹنوں کے بل زمین بوس سے، اور ان کے سروں پر ان کے سپاہی کھڑے ہوئے تھے۔ سلطان نے ان دونوں کی جانب دیکھا اور کہنے لگے کہ اگر اپنی موت آسان چاہتے ہو تو بنا رکے اپنی سچائی ہمارے آگے کھولو، نہیں تو تم دونوں جانتے نہیں ہو ہم تمہیں کتنی اذیت ناک موت سے نوازیں گے۔ جبکہ ان کی دہاڑ سے پورا دربار دہل گیا تھا۔ وہ لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی کہ سلطان معظم میں ایسا کام نہیں کرتی تھی، ان لوگوں نے
زبردستی مجھ سے یہ سب کروائے ہیں۔ میں عیسائی ہوں اور دوسرے ملک سے آئی ہوئی ہوں، یہ لوگ آپ کے دشمن ہیں، یہ لوگ یہاں آ کر آپ کے خلاف سازشیں رچ رہے تھے۔ ہم لوگ اس بات سے واقف تھے کہ آپ کو زنا کرنے والوں سے سخت نفرت ہے۔ ہم نے یہی سوچا تھا کہ اگر میں آپ سے اس آدمی کی شکایت کرتی ہوں تو یقیناً آپ اس کو قید خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ اس آدمی کو قید خانے میں ڈلوانے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ یہ اندر ہی اندر ایک سرنگ بنا کر محل کے اندر داخل ہو جاتا اور آپ کی آرام گاہ میں گھس کر آپ کا سر دھڑ سے جدا کر دیتا۔ ہمارا منصوبہ یہی تھا، اور رات کے پہر جو یہ آدمی دکان کھولتا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ آدمی جو یہاں وہاں چھپے ہوئے ہیں وہ روٹی لینے کے بہانے اس گھر میں آتے ہیں اور آگے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اس لیے اس آدمی کو تندور والا بنا کر دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہوا ہے تاکہ کسی کو بھی ہم پر شک نہ ہو اور ہم آپ تک کوئی بھی خبر نہ پہنچنے دیں۔ میں سچ کہتی ہوں، جب ان لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا تو مجھے آپ کے پاس بھیجنا چاہا تھا، میں نے تبھی ان لوگوں کو انکار کر دیا تھا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ بہت سمجھدار ہیں، آپ فوراً ہی پہچان لیں گے۔ لیکن یہ لوگ کم عقل میری بات کو نظر انداز کر گئے اور مجھے یہاں بھیج دیا اور ہم لوگ پکڑے گئے۔ جبکہ سلطان ان لوگوں کی منصوبہ بندی سن کر مسکرائے تھے اور کہنے لگے کہ بعض اوقات عورت ذات کی بات بھی سن لینی چاہیے، لیکن ضد اور افسوس تک تم لوگ واقعی کم عقل نکلے، کیونکہ میں اس لڑکی کو دیکھتے ہی سمجھ چکا تھا کہ اس لڑکی میں یقیناً کوئی جھول ہے۔ کوئی بھی عورت رات کے پہر روٹی لینے کے لیے اپنے گھر سے نہیں نکلتی ہے۔ ایک یہی بات اس عورت کو مشکوک کر چکی تھی۔ اور تم کیا سمجھتی ہو کہ ہم کوئی معمولی انسان ہیں؟ ہم انسان کے بال سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ وہ کتنا پانی میں ہے۔ انہوں نے اب اس پورے گینگ کو پکڑنا تھا، اس لیے اپنے سپاہیوں کے ہمراہ اس تندور والے کو واپس وہاں پر بھیج دیا گیا، جبکہ اس عورت کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ رات کے پہر جب اس نے تندور کی دکان کھولی تو رات کے آخری پہر اس کے گاہک یعنی اس کی گینگ کے افراد آنا شروع ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سلطان نے ان تمام لوگوں کو حراست میں لے لیا تھا جو یہاں کر چھپ کر ان کی سلطنت اچھالنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جب ان کے گینگ کے تمام افراد پکڑے گئے تو ان کو بڑے میدان میں جا کر تمام رعایا کے سامنے قتل کر دیا گیا تھا، جبکہ اس سید زادی کا سر بھی دھڑ سے جدا کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے اس گھر میں جو دیکھا تھا وہ سلیب تھی جس کے اوپر ان لوگوں نے کپڑا ڈالا ہوا تھا، اور وہیں سے وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ لوگ عیسائی ہیں، اور اس بات سے تو وہ بہت اچھے سے واقف تھے کہ یہ عیسائی ان کے کتنے بڑے دشمن ہیں۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بعض اوقات آنکھوں دیکھا اور کانوں دیکھا سنا سچ نہیں ہوتا، اس لیے بنا کسی بھی چیز پر یقین کیے بغیر اس معاملے کی تحقیقات کرنی چاہیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی والی صحت عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکلات سے دور رکھے۔